بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج چھٹے پارے کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کی ابتدا میں ایک بہترین اور شاندار اصول بیان فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کرنے کو پسند نہیں فرماتے، ہاں اگر کسی پر ظلم یا زیادتی ہوئی ہے وہ اس بندے کی زیادتی اور ظلم کے بارے میں دوسروں کو بتا سکتا ہے، یا تو اپنی داد رسی کے لیے یا اس لیے کہ دوسرے اس سے محتاط رہیں اور اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ اس وقت یہ پھر غیبت نہیں کہلائے گا، اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ یہود و نصارہ آپ سے طرح طرح کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ جس نبی پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا، ہر وقت ان کو اذیت پہنچاتے رہے۔ اس لیے آپ سے اگر یہ اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں تو آپ بھی دل چھوٹا نہ فرمائیں اور ان کی باتوں سے خفا نہ ہوں۔ یہ ان کی پرانی روش ہے، ان کی عادت ہے اور یہ اسی کے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور مثال کے ان کا واقعہ بیان فرمایا کہ یہود ان کے بارے میں تفرید کا شکار تھے اور عیسائی ان کے بارے میں افراط کے اندر مبتلا تھے۔ افراط کا معنی ہوتا ہے اعتدال سے گزر جانا، اور تفرید کہتے ہیں اعتدال سے اتر جانا، یعنی کسی کی محبت میں غلو کرنا، اس کو افراط کہتے ہیں، اور اس کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنا، اس کو تفرید کہتے ہیں۔ تو حد سے گزر جانا افراط، اور اعتدال سے حد سے اتر جانا اس کو تفرید کہتے ہیں۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے اور ہر وقت ان کو شہید کرنے کی کوشش اور منصوبہ کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور عیسائی ان کو خدا کا درجہ دیتے تھے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی نفی فرما دی، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، کہ ان کو خدا نہ سمجھو اور اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہے۔ عیسائیوں کے تین گروہ تھے۔ بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھتے تھے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نفی فرمائی۔ اور دوسرا گروہ عیسائیوں کا یہ تھا جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نفی فرمائی۔ اور اس بارے میں عیسائیوں کا تیسرا گروہ جو تثلیث کا قائل تھا کہ تین خدائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم ان کی والدہ اور اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ خدا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور معبود یعنی عبادت کے لائق ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انتہوا خیرا لکم، اس طرح کے الٹے سیدھے خیالات، عقائد اور نظریات سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر اور عافیت ہے۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کلالہ کی میراث کا تذکرہ فرمایا۔ کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد اور والدین نہ ہوں۔ اس کی وراثت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کی صرف بہنیں ہیں تو ایک بہن ہو تو اس کو تہائی مال یعنی تیسرا حصہ ملے گا، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو 2/3 ان میں تقسیم ہوں گے برابر برابر، اور اگر ساتھ بھائی بھی ہو تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بھائی کو ڈبل ملے گا اور بہنوں کو اس سے آدھا ملے گا۔ اس اصول کے تحت پھر ان میں میراث تقسیم کی جائے گی، اور اس مسئلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورت کو مکمل فرمایا، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان فرمائے کلالہ کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بنی اسرائیل پر پکے پکائے کھانوں کے دسترخوان اتارنے کا تذکرہ فرمایا، اس لیے اس کو مائدہ، سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ مضمون چونکہ اللہ تعالیٰ نے جس حصے میں بیان فرمایا وہ سورت کا بالکل اخیر حصہ ہے اور 7ویں پارے کے اندر شامل ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کی تفصیل کل عرض کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدوں اور عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ وعدہ کہتے ہیں جو ایک طرف سے کیا جائے، اور عہد کہتے ہیں جو دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہو، یعنی دونوں طرف سے اس کو طے کر لیا جائے، اس کو عہد کہا جاتا ہے۔
یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام جانوروں کا تذکرہ فرمایا اور 9 جانور یہاں پہ بیان فرمائے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مردار، بہنے والا خون، خنزیر اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہے۔ والمنخنقہ، منخنقہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو گلا گھونٹ کے مار دیا گیا ہو۔ والموقوذہ، وہ جانور جس کو کوئی پتھر وغیرہ یا کوئی لاٹھی عصا وغیرہ سے مارا گیا ہو۔ والمتردیہ، وہ جانور جو کسی اونچائی سے، پہاڑ سے یا گھر کی چھت سے یا درخت سے گر کے مرا ہو، اس کو متردیہ کہا جاتا ہے۔ والنطیحہ، نطیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو یا وہ کسی چیز کی ٹکر سے جیسے گاڑی وغیرہ کی ٹکر سے، تصادم سے ہلاک ہوا ہو۔ وما اکل السبع، وہ جانور جس کو کسی دوسرے درندے نے شکار کیا ہو، اس کو چیر پھاڑ کیا ہو، یہ سب جانور حرام ہیں۔ لیکن اس میں آگے فرمایا الا ما ذکیتم، اگر ان جانوروں میں زندگی کے آثار باقی ہیں اور کسی نے جا کے ان کو چھری سے ذبح کر لیا تو پھر وہ جانور حلال ہو جائے گا اور اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کے کچھ رسومات کا تذکرہ فرمایا، یعنی زمانے جاہلیت میں جن چیزوں کو صحیح سمجھا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی قباحت بیان فرمائی، اور جن کو برا سمجھا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی حلت بیان فرمائی، کیونکہ وحی کے نور کے بغیر انسان کی عقل ادھوری ہوتی ہے، وہ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی پہچان بتائی اور اس کو بطور انعام اور احسان کے ذکر فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، دین اسلام کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے تام فرما دیا۔ اور یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں نازل ہوئی۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے، عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے لیے تو وہ ڈبل خوشی کا دن تھا، یوم عرفہ وہ بھی ہمارے لیے عید کی طرح ہے، اور جمعہ کا دن تھا وہ بھی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے جس میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی احکام کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ اس کا معنی یہ کہ آج کے بعد احکامات نازل نہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد قرآن پاک کی وحی کا سلسلہ چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے یہ آیت مبارکہ 80 دن پہلے نازل ہوئی، جبکہ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن پاک کی آخری وحی ہے جو آپ کی وفات سے صرف 9 دن پہلے نازل ہوئی۔ اس لیے حقیقتاً تو وحی آخری وہی ہے، لیکن معروف اور مشہور قول یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے نازل ہونے والی، لیکن یہ اس اعتبار سے آخری آیت اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر احکامات کے نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی کسی کی محبت اور دوستی کی وجہ سے فیصلہ نرم نہ رکھو، اور کسی کی دشمنی کی وجہ سے اس کے اوپر فیصلہ سخت نہ کرو، بلکہ انصاف کا معاملہ اختیار کرو، عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ایک دعوے کی تردید کی ہے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں کیوں مبتلا رکھتے؟ دنیا کے اندر تمہارے آباء و اجداد مختلف قسم کی سزاؤں اور عذابات کا سامنا کرتے رہے، اور جہنم کے اندر جانے کا تم خود بھی اقرار کرتے ہو۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہم تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اگر تم اتنے ہی اللہ کے محبوب ہو اور اللہ کے بیٹے ہو تو پھر تمہیں اللہ عذاب کیوں دیں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا تذکرہ فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ حضرت آدم اور اماں حوا جب دنیا میں آئے، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر حمل سے جڑواں اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ حقیقی بہن بھائی سمجھے جاتے تھے۔ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح جائز تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی، اسی وجہ سے قابیل حابیل کا دشمن ہو گیا، وہ چاہتا تھا کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا،
انہوں نے اس کو سمجھایا لیکن وہ بات نہیں سمجھا، تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے آپ قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اپنے فیصلے کو پورا کر لے۔ جب انہوں نے قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اس پر اس نے اپنی ذلت سمجھی اور اس کو اپنی شرمندگی محسوس ہوئی قابیل کو، تو وہ اس کی جان کا دشمن بن گیا اور اس کو دھمکانے لگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں جان سے مار دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو مرضی کریں، میں آپ کے ساتھ برائی نہیں کروں گا، کیونکہ میں اگر برائی کروں گا تو میں اس کا جواب دہ ہوں، اگر تم برائی کرو گے تو تم اس کا جواب دو گے۔ آخر کار اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے۔ سارا دن وہ اپنے بھائی کی لاش حابیل کی اٹھا کے پھرتا رہا۔ شام کے وقت ایک کوا آیا اور زمین کو کھودنا شروع کیا اور اس میں دوسرے کوے کو ڈالا، مرے ہوئے کو، اور پھر مٹی ڈال دی۔ اس سے اس کو اندازہ ہوا کہ یہی کام مجھے بھی کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت تک جو بھی ناحق قتل ہوگا ان سب کا گناہ جس طرح قاتل کو ملے گا، قابیل کے سر پہ بھی اس کا گناہ ڈالا جائے گا۔ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کیونکہ اس نے قتل کی بنیاد ڈالی، جو برے کام کی بنیاد ڈالے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس کام کو کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اس کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ اسی طرح جو اچھے کام کی بنیاد ڈالے گا اللہ تعالیٰ کرنے والے کو بھی اجر دیں گے، اور جتنے لوگ قیامت تک اس کام کو کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر اس کو دیا جائے گا۔ من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزره ووزر من عمل بها۔ یہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد باغیوں کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، جن کو ہم ڈاکو کہتے ہیں۔ اس کی 4 صورتیں بیان فرمائی کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یا مختلف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اب یہ 4 سزائیں 4 مختلف صورتوں پر محمول ہیں۔ اگر ڈاکو نے دارالاسلام میں کسی مسلمان یا غیر مسلم کو قتل کیا، مال نہیں لوٹا، تو ان کی سزا صرف قتل ہے۔ اگر کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو ان کو زندہ سولی پر لٹکایا جائے گا اور نیزے سے ان کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ تیسری صورت یہ کہ اگر صرف مال لوٹا ہے تو ان کا صرف ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے ان کو کاٹا جائے گا۔ اور اگر قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں لوٹا، صرف لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہے، تو ان کو یا تو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس ملک سے بدر کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے، یہ ان کی سزا ہے۔ اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کا تذکرہ فرمایا۔ چور وہ ہوتا ہے جو چوری چھپکے سے چیز اٹھا لیتا ہے، اس کا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور ڈاکو جو لوگوں کو سر عام لوٹتا ہے، لوگوں پہ دہشت طاری کر دیتے ہیں، ماحول کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا کر دیتے ہیں، ان کی سزا اللہ نے سخت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے عام احکام اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو مخاطب کیا، لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا الگ الگ تذکرہ فرمایا، کیونکہ یہ حدود کا معاملہ تھا اور حدود شبہات سے ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کوئی یہ شبہ پیدا نہ کر دے کہ عورت کا تو تذکرہ نہیں ہے، عورت کا تو ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کا بھی تذکرہ فرمایا اور عورت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اس میں مرد کو پہلے مخاطب کیا اور عورت کو بعد میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کمانے کی صلاحیت اور طاقت دی ہے، وہ کما سکتا ہے، عورت چونکہ کما نہیں سکتی اس لیے اس کا چوری کرنا اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن اس کی قباحت کم ہے۔ مرد کا چوری کرنا اس کی قباحت اور برائی اللہ کی نظر میں زیادہ ہے، اس لیے وَالسَّارِقُ، مرد کا تذکرہ پہلے کیا اور عورت کے چوری کرنے کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ لیکن جہاں زنا کا مسئلہ تھا 18ویں پارے میں سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے الزانیۃ والزانی، وہاں عورت کا تذکرہ پہلے کیا، مرد کا بعد میں کیا، کیونکہ زنا کرنا مرد کے لیے بھی برائی ہے، عورت کے لیے بھی اس میں برائی ہے، لیکن عورت کی برائی اللہ کی نظر میں زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف حفاظت کے حصار میں رکھا ہے، وہ گھر کے اندر ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے، تو مختلف حصار توڑ کر جب وہ برائی کرتی ہے تو اللہ کی نظر میں وہ زیادہ قباحت اور شناعت ہے بنسبت مرد کے، کہ وہ تو باہر ہی ہوتا ہے، اس کا باہر آنا جانا آسان ہے، لیکن عورت کا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کا باہر نکل کے کسی برائی کے اندر مبتلا ہونا اللہ تعالیٰ کو زیادہ مبغوض ہے، وہاں اس کا تذکرہ یعنی عورت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو جو سورت کے شروع میں بیان فرمایا تھا اس کا دوبارہ اعادہ فرمایا کہ یہود و نصارہ کی باتوں کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں،
یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جتنی بھی منصوبہ بندی کر لیں، جتنا بھی آپ کے خلاف سازشیں بنا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اہل ایمان سے بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے اور آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو آپ تنہا نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے محافظ اللہ تعالیٰ ہیں اور فرشتے آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دلی دوستی، محبت اور ان کے ساتھ مودت کو منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تو خیر خواہی کر سکتے ہیں لیکن تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور اس وقت تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہیں بھی یہودی یا عیسائی نہ بنا دیں، یعنی یہ تمہارے مسلمان ہوتے ہوئے تم سے راضی ہو جائیں، تم پہ خوش ہو جائیں، ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ دعوت کی ادائیگی اور اس کی تبلیغ کا حکم دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا آپ اپنے اس مقصد میں لگے رہیے، آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیے۔ لوگ آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، اس کی فکر نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اور آخر میں فرمایا کہ آپ کے 3 دشمن ہیں، یہود و نصارہ اور مشرکین۔ ان میں مشرکین اور یہود یہ آپ کے سخت مخالف ہیں اور آپ کے سخت دشمن ہیں، لیکن نصارہ یعنی جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں وہ بھی آپ کے دشمن ہیں، لیکن مشرکین اور یہود کے بارے میں ان کے اندر کچھ نرمی ہے آپ کے معاملے میں۔ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، کیونکہ ان کے اندر بڑے بڑے علماء اور عبادت گزار گزرے ہیں، کچھ نہ کچھ خدا خوفی ان کے اندر باقی ہے، اور یہ لوگ جلد آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح ہی ہوا 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائی گئی تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ واقعتاً یہ دین برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سن کر اس عیسائی بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ یہود اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سن کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسائی آپ کے بارے میں نرم پہلو رکھتے ہیں آپ کے دشمن، آپ کے مخالف، جب تک آپ پر ایمان نہ لے آئیں ان سے بھی آپ نے محتاط رہنا ہے، لیکن مشرکین اور یہود یہ آپ کے بڑے مخالف ہیں، ان سے تو آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ ان آیات کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کو مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، یہود و نصارہ کے شرور سے اللہ تعالیٰ امت کے تمام مسلمانوں کو ان کے اسباب اور وسائل کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں اور امت میں اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔